پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں جہاد کا اتنا جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ کی قسم آج وہ جذبہ علماء میں بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ب50,000، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان نہ ہو، میں 5000 فرشتوں کا لشکر اتار کر آپ کی مدد کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جب خبر دینے والا مکہ مکرمہ پہنچا تو ابو جہل نے اس مخبری سے پوچھا مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا ہے؟ تو اس نے بتایا تقریباً 313 ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا میں 1000 کا لشکر لے کر جاؤں۔ ابو جہل نے پھر پوچھا مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد کتنی ہے؟ مخبری نے بتایا تقریباً 2 گھوڑے ہیں۔ ابو جہل نے کہا میں 200 گھوڑے لے کر جاؤں۔ پھر پوچھا مسلمانوں کے لشکر کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ تو بتایا تقریباً 70 اونٹ ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا میں کئی 100 اونٹ لے کر جاؤں گا مسلمانوں کے مقابلے میں، اتنا بڑا لشکر تیار کروں گا کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ راستے میں خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ، جس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہا تھا، بچ نکلا۔ تو کئی سرداروں نے کہا ابو جہل سے جس مقصد کے لیے ہم یہ لشکر لے کر جا رہے تھے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اب وہ مقصد پورا ہو گیا، ہمارا تجارت کا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ نکلا ہے، اسی لیے اب جانے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل تکبر میں تھا، غرور میں تھا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، مسلمانوں کو ختم کروں گا، 3 دنوں تک ہم وہاں پہ جا کر شرابیں پئیں گے، دعوتیں اڑائیں گے، اور پوری دنیا والوں کو بتا دیں گے، پورے عرب کو بتا دیں گے جو بھی ہمارے مقابلے کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ ابو جہل نے کسی سردار کی بات نہیں مانی، لشکر کو لے کر چلتا رہا۔ ایک دن پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کنویں کے قریب جا کر ہم پڑاؤ کریں گے۔ صحابہ اکرام نے کنویں کے قریب جا کر پڑاؤ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا اکثر حصہ سجدے میں گزارا، قیام میں گزارا، نوافل میں گزارا، دعائیں کرتے ہوئے گزارا۔ تہجد کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، رو رو کر دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر چمٹ گئے، یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اب تو رونا بس کرو، اب تو آنسو نکالنا بس کرو۔ یا رسول اللہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا نہیں دیکھتے میرے سامنے یہ جبریل کھڑا ہے، زرہ پہنے ہوئے، جنگی لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، سر پر پگڑی باندھے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہے۔ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ہماری نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے اتر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخمسۃ آلاف، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان نہ ہو، میں 5000 فرشتوں کا لشکر اتار کر آپ کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ دوسرے دن صبح کو ابو جہل مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا زیادہ لشکر 1000 کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچا۔ مسلمانوں کی صفوں کے مقابلے میں اپنی صفیں لگا دی۔ جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو عتبہ بن ربیعہ، عتبہ کا بھائی شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں میدان جنگ میں اترے، مسلمانوں کو للکار کر کہنے لگے، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ صحابہ اکرام نے اس کی للکار کا جواب دیتے ہوئے 3 صحابہ کو میدان میں اتارا، عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ۔ یہ انصاری صحابہ تھے۔ جب عتبہ نے دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں انصاری صحابہ، مدینہ منورہ کے رہائشی صحابہ، رہائشی مسلمان میدان جنگ میں اترے ہیں، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو عتبہ نے پھر للکار کر کہا، آج ہم اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا مہاجرین مسلمانوں میں سے بھیجیں، مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگوں میں سے بھیجیں۔ تو ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ میدان جنگ میں اترے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ جب مقابلہ شروع ہوا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور تینوں کے تینوں کافر قتل ہو گئے۔ عتبہ کا بیٹا ولید، عتبہ کا بھائی شیبہ، یہ سب قتل ہو گئے۔ اور مسلمانوں میں، مہاجرین صحابہ میں صرف ایک حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ جنگ کرنے کے لیے صفیں لگ چکی، صفیں تیار ہو چکی۔ معاذ اور معوذ یہ 2 چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے بچے تھے۔ جب مسلمان جنگ کے لیے آنے لگے تو ان دونوں بھائیوں نے کہا، ہم بھی جنگ کے لیے آئیں گے۔ ان 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی بڑا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کر تمام صحابہ اکرام کو صفوں میں کھڑا کر دیتے، پھر دیکھتے کہ کہیں معذور تو نہیں آ رہا، کوئی بوڑھا تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہا جو بالکل کمزور ہو، جنگ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کوئی بچہ تو جنگ میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت مسلمان چاہے معذور تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان سب میں جہاد کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہر مسلمان کہتا تھا کہ میں نے بھی جنگ میں شریک ہونا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھانٹی کیا کرتے تھے، جو بوڑھے کمزور ہوتے اور اسی طرح جو معذور ہوتے، جو چھوٹے بچے ہوتے، ان کو واپس فرما دیتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ چھوٹے 2 بھائی اپنے پاؤں پر پنجوں کے بل کھڑے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے، جوان مسلمانوں کے برابر ہونے کی کوشش کر رہے۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، چھوٹے بھائی سے فرمایا بعد میں کسی جنگ میں شریک ہو جانا، ابھی آپ واپس چلے جائیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی،
میں تو اس سے زیادہ طاقتور۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا کشتی کرو۔ دونوں بھائیوں نے کشتی شروع کر دی۔ یہ کشتی کس لیے ہو رہی ہے؟ دعوت پر جانے کے لیے، کسی محفل میں جانے کے لیے، کسی جلسے میں جانے کے لیے، کھانے پینے کی دعوت پر جانے کے لیے نہیں، جان قربان کرنے کے لیے جانا ہے، میدان جنگ میں اترنا ہے، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہے۔ دو بھائی آپس میں کشتی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہمیں اجازت مل جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں جہاد کا اتنا جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ کی قسم آج وہ جذبہ علماء میں بھی نہیں ہے، آج وہ جذبہ تہجد گزاروں میں بھی نہیں ہے، آج وہ جذبہ نوجوان مسلمانوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہی جذبہ علماء میں آ جاتا، آج مسلمانوں میں آ جاتا، تو آج امت مسلمہ اس ذلت کا شکار نہ ہوتی۔ کشتی کر رہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا، بھائی آپ گر جائیں، میں آپ کی چھاتی پر سوار ہو جاؤں گا۔ آپ کو تو اجازت مل گئی، اب آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے نہیں روکتے۔ آپ کے زمین پر گر جانے سے، مجھے جتوانے سے، آپ کے ہار جانے سے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، مہربانی کریں مجھے جیتنے دیں۔ بڑا بھائی جان بوجھ کر گر گیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سینے پر بیٹھ گیا اور نعرے تکبیر بلند کیا، یا رسول اللہ دیکھو میں جیت گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا چلو جاؤ، تم دونوں بھائیوں کو اجازت ہے۔ یہاں تک آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اپنی تلوار دے دی۔ نبی کی تلوار وزنی ہوتی تھی، تو اسی لیے وہ بھائی بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کبھی اس کندھے پر رکھتا، کبھی اس کندھے پر رکھتا، کبھی زمین پر گھسیٹ کر لے جاتا۔ اس طریقے سے جنگ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ڈانٹنے لگے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی دعوت پر جا رہے؟ چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر کیا آپ کو معلوم نہیں یہ دو بھائی کوئی عام مجاہد نہیں، یہ خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، کیا آپ نہیں دیکھتے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ جنگ بدر میں، میدان بدر میں صفے لگ گئے، جنگ ہونے کو ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ بچہ کھڑا ہے، دوسری طرف دیکھا دوسرا بھائی کھڑا ہے، دوسرا بچہ کھڑا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میری نصرت جنگ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بچے نے پوچھا، ایک بھائی نے پوچھا، چچا کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا خیر ہے کیا کرنا ہے؟ بچہ کہنے لگا میں نے سنا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آج میں نیت کر کے آیا ہوں، عزم کر کے آیا ہوں، یا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، جان کے ٹکڑے کرا دوں گا، یا پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن کو قتل کر دوں۔ اتنے میں دوسری طرف کھڑے دوسرے بچے نے پوچھا چچا کیا مجھے بتا سکتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے نے بھی مجھے یہی جواب دیا، میں نے سامنے دیکھا کہ ابو جہل اپنے لشکر کی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا، میں نے اشارہ کر کے کہا یہ دیکھو سامنے جو گھوڑے پر سوار ہے صفوں کو سیدھا کر رہا ہے، یہی ابو جہل ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی، باز کی طرح، شکرے کی طرح ایسے اڑے، دوڑ لگائی دونوں بھائیوں نے ایک ہی دم، اور جاتے ہی ایک بھائی نے گھوڑے پر حملہ کیا، دوسرے بھائی نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، بلاخر ابو جہل کو گرا دیا۔ کافروں کا جو سب سے بڑا طاقتور، بہادر، سپہ سالار، کافروں کا بادشاہ تھا، کافروں کا بڑا سردار تھا، ان دو بچوں نے اسی کافر کو قتل کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، اس نے دیکھا کہ بچوں نے میرے باپ پر حملہ کیا، اس نے تلوار چلائی، ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کے بازوں کو کاٹ دیا، تو وہ بازو کٹ گیا، لیکن یہ بازو چمڑے کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، یہ ایسے لٹک رہا تھا، ہڈی کٹ چکی تھی، بازو کا گوشت بھی کٹ چکا تھا، لیکن چمڑے کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، یہ بازو لٹک رہا تھا ایسے۔ تو اس بچے نے پہلے کوشش کی کہ اس بازو کے ساتھ بازو کو باقی رکھتے ہوئے جنگ کرے، لیکن جب دیکھا کہ یہ بازو تنگ کر رہا ہے، اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا، اکھیڑ کر دور پھینک دیا۔ بات کرنی آسان ہے، یہ واقعات بیان کرنے آسان ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، خود سوچ کر دیکھیں، تصور کریں کہ آج ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں سوئی بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے، ہماری چیخیں نکل جاتی کہ وہ بچہ تھا، چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود بازو اپنے پاؤں کے نیچے دیا اور اکھیڑ کر دور پھینک دیا۔ پھر جنگ میں شروع ہو گیا، تلوار چلانی شروع کر دی۔ جب کافروں نے دیکھا ہمارے سردار پر حملہ ہوا تو گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو جہل نے سب سے پہلے اپنے لشکر سے کہا حملہ کر۔ کافروں کے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کو کافروں کا لشکر ہلا نہ سکا، مسلمانوں کی صفوں کو بھی نہ توڑ سکا۔ بالآخر وہ لشکر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوبارہ حکم کیا، آرڈر جاری کیا کافروں کے لشکر کو کہ دوبارہ مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرو۔ دوبارہ حملہ کیا، پھر بھی مسلمانوں کی صفوں کو توڑ نہ سکے، مسلمانوں کے لشکر کو ذرا بھی نہ ہلا سکے۔ اس بار جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب یہ پسپا ہو رہے، پیچھے ہٹ رہے، تو مسلمانوں کے لشکر نے اچانک ان کافروں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حملہ ہوا، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تھوڑی ہی دیر میں بھگ دوڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافروں کا لشکر بھاگنے لگا، میدان چھوڑنے لگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی اس صحابی کو دی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ چھڑی لی، چھڑی کے ساتھ جیسے میں حملہ کرتا تلوار کی طرح کافر کا سر کاٹ کر دور پھینک دیتا۔ جیسے ہی میں چھڑی مارتا، وہ چھڑی تلوار کا کام کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھڑی کو، اس لکڑ کو تلوار بنا دیا۔ اللہ چاہے تو تیز چھری کو اسماعیل کے گلے پر چلنے نہ دے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک چھڑی کو تلوار بنا دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا، فرشتوں کے لشکروں نے آ کر کافروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں ہم ایسے اشارہ کرتے تھے تلوار سے، ہماری تلوار گردن تک پہنچتی نہیں تھی، گردن تک پہنچنے سے پہلے سر اڑ کر دور جا گرتا تھا، سر اڑ کر دور جا گرتا تھا۔ ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کافر کو میں نے قتل نہیں کیا، اللہ کے فرشتے نے قتل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم نے دیکھا
جن کافروں کو اللہ کے فرشتوں نے قتل کیا تھا وہ ظاہراً نظر آ رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا دور سے کہ ان کافروں کو اللہ کے فرشتوں نے قتل کیا۔ کافی تعداد میں کافر ایسے تھے جن کو اللہ کے فرشتوں نے قتل کیا۔ جب کافروں کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں گرے ہوئے کافروں کو دیکھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل بھی زخمی ہوا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ابھی یہ بچے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابھی یہ بچے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ گیا اور اس کا سر کاٹنے لگا، سر تن سے جدا کرنے لگا۔ ابو جہل نے کہا میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ میرا سر جب لے کر جائے لشکر میں میری گردن بڑی نظر آئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرعون موسیٰ کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور ایک فرعون وہ تھا جو میرے مقابلے میں آیا، یعنی ابو جہل، جو فرعون ابو جہل کی شکل میں میرے مقابلے میں آیا وہ اس فرعون سے زیادہ سخت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ میرے دور کا فرعون بڑا سخت، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا، مرتے ہوئے اس نے کہا تھا اے موسیٰ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، تیری رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے۔ مرتے وقت اس نے تسلیم کر لیا، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا، ایمان لانے کو تیار ہو گیا، لیکن نزع کے وقت میں جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی اپنا فضل، اپنی وسیع رحمت نصیب فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے مقابلے میں فرعون آیا وہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری گردن نیچے کر کے کاٹنا تاکہ جب میرا سر لشکر میں لے کر جائے میری گردن بڑی نظر آئے۔ مرتے وقت بھی اس نے کلمہ کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ادھر مدینہ منورہ کے لوگ انتظار میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، سجدوں پر سجدے کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں چیخ چیخ کر، رو رو کر، اے ہمارے پروردگار یہ پہلی اور آخری جنگ ہے، اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی پھر مسلمان کبھی سر نہیں اٹھا سکے، اے ہمارے پروردگار مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے اندر کافر لوگ انتظار میں ہیں، معلوم نہیں کیا خبر آتی ہے کہ کافروں کا لشکر فتح حاصل کر کے آتا ہے یا شکست ہوتی ہے، بلکہ مکہ مکرمہ کے کافروں کو شکست کی امید تک نہیں تھی، ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آیا کہ اتنا بڑا لشکر 313 مسلمانوں کے مقابلے میں گیا یہ شکست کھا کے آ جائے گا، ان کے ذہنوں میں بھی کبھی نہیں آیا۔ وہ خوش تھے، انتظار میں بھی تھے اور خوش بھی تھے کہ ہمارا لشکر فتح حاصل کر کے آئے گا، ان کو یقین تھا۔ کیوں؟ اس لیے 60 سال سے کبھی مکہ مکرمہ کے کافروں نے، مکہ مکرمہ کے قریش نے شکست نہیں کھائی کسی جنگ میں۔ کئی جنگیں ہوئیں، کئی قبیلوں کے مقابلے میں جنگیں ہوئیں، کئی دشمنوں کے مقابلے میں جنگیں ہوئیں، کبھی شکست نہیں ہوئی۔ 60 سالوں سے ہر جنگ میں فتح حاصل کی، ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ 65 سال پہلے ابرہ کا لشکر آیا، ابرہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے۔ کافروں نے مقابلہ، قریش مکہ نے مقابلہ کیا تو وہاں پر بھی 60,000 کے لشکر کو شکست ہوئی، ایسی شکست ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، ابابیل نے آ کر پتھر مارے، جن پتھروں نے گولیوں سے بھی زیادہ کام کیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ہمارے 1000 کے لشکر کو شکست ہوگی۔ اب یہ قریش مکہ پورے عرب کے سردار تھے، پورے عرب دنیا کے سردار تھے، بادشاہ مانے جاتے تھے، سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے۔ پورے عرب میں ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی سردار نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی زیادہ جنگجو نہیں تھا۔ سب سے بڑے جنگجو، سب سے بڑے بہادر مکہ مکرمہ کے قریش مانے جاتے تھے۔ جب خبر پہنچی مکہ مکرمہ میں کہ کافروں کو شکست ہو گئی، پہلے تو ان کو یقین بھی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، مسلمان 313، ہمارا 1000 کا لشکر، اور 60 سال سے کبھی کسی جنگ میں قریش مکہ کو شکست نہیں ہوئی، اب یہ شکست کیسے ہو سکتی، چند مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کیسے ہو سکتی؟ پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ پھر جب یقینی خبر ان تک پہنچی تو کوہرام مچ گئی، ان کی سرداری پورے عالم میں ختم ہو گئی، ان کی لیڈرشپ پورے عالم میں ختم ہو گئی، ان کا بہادر ہونا، سب سے بڑا جنگجو ہونا، ان کا بادشاہ ہونا پورے عرب میں ختم ہو گیا۔ اب جنگ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، پورے عرب میں سب سے بڑے بادشاہ، سب سے بڑے جنگجو، سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جانے لگا۔ پورے عرب نے تسلیم کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کے ساتھ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی، اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح حاصل کی، پورے عرب کے بادشاہ بن گئے، بڑے لیڈر بن گئے۔ کہ ایک وقت تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کمزور مانے جاتے تھے، سب سے بڑے کمزور مانے جاتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس سردار سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کس سردار سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کس سردار سے کہتے کہ مجھے پناہ دے دو، کبھی کس سردار کو پیغام پہنچاتے کہ مجھے پناہ دے دو۔ آج وہ دن آ چکا ہے کہ پورے عرب نے تسلیم کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے بادشاہ بن چکے ہیں، پورے عرب کے لیڈر بن چکے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی فتح کی، تو مدینہ منورہ کے رہائشی مسلمان بڑے خوشیاں منا رہے تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشی بھی ہے اور بیٹی کی وفات کا غم بھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ غم نہیں منایا تاکہ مسلمانوں کی فتح کی خوشی کہیں پھیکی نہ پڑ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بہت بڑی فتح عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔